اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 36واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ 36ویں مجلس منگل کے دن شام کے وقت 2 رجب 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ اولاً کچھ کلام کیا، پھر فرمایا گیا یہ دنیا بازار ہے، ایک ساعت کے بعد اس میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا، رات کے آتے ہی سب بازار والے اس سے چلے جائیں گے۔ اس بات کی کوشش کرو کہ اس بازار میں تم ایسی خرید و فروخت کرو جو تمہیں آخرت کے بازار میں نفع دے۔ عاقبت کا خیال رکھو، کیونکہ پرکھنے والا خدائے تعالی ہے جو کہ بصیر ہے۔ موت کے بازار میں چلنے والا سکہ اللہ عز و جل کی توحید اور عملوں میں اخلاص ہے، اور وہ تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اے غلام، عاقل بن اور جلد بازی نہ کر، کیونکہ تیری عجلت سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مغرب کا وقت صبح کے وقت نہیں آ جاتا، پس تو ہبہ کیوں نہیں کرتا پس تو توبہ کیوں نہیں کرتا اور کسی کام میں مشغول کیوں نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے اور تو وقت پر نماز پڑھے، اور جو تیرا ارادہ ہے تو اس کو پالے۔ عاقل بن اور حق عز و جل اور اس کے خلق کے ساتھ ادب سیکھ۔ تو خلق پر ظلم کرتا ہے، ان سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وکیل کی بات اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو وکالت کا پروانہ نہ ملے، پس اس کے بعد تو عطا و بخشش دیکھے گا۔ قبل سند تجھے ایک ذرہ بھی نہ دیا جائے گا، وہ یعنی مخلوق تجھے ایک ذرہ اور نہ کوئی تھیلی اور نہ دریا اور نہ قطرہ، کچھ بھی بغیر اذن الہی اور بغیر فرمان الہی اور بغیر اس کے کہ وہ ان کے دلوں میں الہام کرے نہ دیں گے۔ تو عاقل بن، یہی عقل ہے۔ تو اللہ کے روبرو اپنی جگہ پر جمع رہ، کیونکہ رزق تو اللہ کے نزدیک مقسوم ہے اور اسی کے قبضے میں ہے۔ تجھ پر افسوس، کل بروز قیامت تو خدا سے کس منہ سے ملے گا، حالانکہ تو اس سے دنیا میں جھگڑتا ہے، اس سے روگدانی کرنے والا، اس کی مخلوق پر توجہ کرنے والا، اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اپنی حاجتوں کو تو مخلوق پر پیش کرتا ہے، اور ان پر مصیبتوں میں مخلوق کی طرف حاجت لے جانا اکثر سائلوں کے لیے عذاب ہے، کیونکہ وہ سوال کی طرف نہیں نکالے گئے مگر بسبب اپنے گناہوں کے، اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کے حق میں سوال مکروہ نہ ہو۔ جب تو ایسی حالت میں سائل بنا کہ تو مبتلا عذاب ہے تو تو محروم رہے گا اور وہ اپنی عطا کو تجھ سے روک لے گا۔ اے غلام، میرے نزدیک یہ اولا ہے کہ تو اپنے ضعف کی حالت میں کسی سے کچھ طلب نہ کرے، اور نہ تیرے پاس کچھ ہو، نہ تو کسی کو پہچانے اور نہ تجھے کوئی پہچانے، نہ تو کسی کو دیکھے اور نہ تجھے کوئی دیکھے، اور اگر تجھ میں قدرت ہو کہ تو دوسروں کو دے سکے اور خود نہ لے، پس کر گزر، اور دوسروں کی خدمت کر سکے اور دوسروں سے خدمت طلب نہ کرے، پس ایسا کر۔ اولیاء اللہ نے اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ عمل کیا، پس اللہ تعالی نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنے عجائبات دکھائے، ان کو اپنا لطف اور ان کو دوست رکھنا ملاحظہ کرا دیا۔ اے غلام، جب تیرے پاس اسلام نہ ہوگا پس تیرے پاس ایمان بھی نہ ہوگا، اور جب ایمان نہ ہوگا پس تیرے پاس یقین بھی نہ ہوگا،
اور جب تجھے ایقان نہ ہوگا پس تجھے معرفت الہی اور خدا کا علم بھی حاصل نہ ہوگا۔ یہ سب امور درجہ بدرجہ حاصل ہوتے ہیں، ان کے درجے اور طبقہ ہیں۔ جب تیرا ایمان اسلام درست ہو جائے گا تو تیری فرما برداری خدا کے لیے درست ہو جائے گی جو کہ استسلام ہے۔ تو اپنی تمام حالتوں میں حدود شرعیہ کی محافظت اور اسی کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپرد و حوالہ کر دینے والا ہو تو اپنا اور غیر کا معاملہ اسی کو سونپ دے۔ اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن ادب کر، اپنے نفس اور اپنے غیر پر ظلم نہ کر، کیونکہ ظلم دنیا و آخرت میں اندھیریوں کا مجموعہ ہے۔ ظلم قلب کو تاریک کر دیتا ہے اور چہرہ اور صحیفوں کو سیاہ بنا دیتا ہے۔ نہ تو خود ظلم کر اور نہ کسی ظالم کی مدد کر، اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہاں ہے ظالم، کہاں ہیں ظالموں کے مددگار، کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کے لیے قلم بنایا تھا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کی دوات میں صوف ڈالا تھا۔ ان سب کو جمع کرو اور ان سب کو آگ کے تابوت میں ڈال دے۔ تو خلق سے بھاگ کنارہ اختیار کر اور اس بات کی کوشش کر کہ تو نہ مظلوم ہو اور نہ ظالم، اور اگر تجھ سے ہو سکے تو مظلوم بن۔ دوسرے ظلم کریں ان پر صبر کرتا رہ اور ظالم نہ بن، مقہور ہو اور قاہر نہ بن۔ مظلوم کے لیے حق عز و جل کی مدد ہے، خصوصاً جب کہ اس کا کوئی مخلوق میں سے مددگار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، جب اس آدمی پر ظلم کیا جائے جو کہ خدا کے سوا اپنا کوئی اور مددگار نہیں پاتا، پس بتحقیق اس وقت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے مظلوم بندہ، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ بعد کچھ عرصے کے ہو۔ صبر مدد اور بلندی اور عزت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اے اللہ تعالی، ہم تجھ سے تیرے ساتھ صبر کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے پرہیزگاری اور کفایت اور ہر شے سے فراغت اور تیرے ساتھ مشغول ہونا اور ان پردوں کا جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہیں اٹھ جانا طلب کرتے ہیں۔ اے بندوں، تمہارے اور خدا کے درمیان جو واسطے ہیں تم ان کو اٹھا دو، کیونکہ ان وسائط کے ساتھ ٹھہرنا ہوس ہی ہوس ہے۔ بادشاہت اور حکومت اور غنا، امیری و عزت اللہ عز و جل کے واسطے ہی ہے۔ اے منافق، تو کب تک ریاکاری کرے گا اور نفاق بڑھے گا؟ جس کے واسطے تو منافق بنتا ہے اس سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تجھ پر افسوس، کیا تو خدائے تعالی سے نہیں شرماتا اور اس کے ملنے پر ایمان نہیں لاتا جو کہ عنقریب ہونے والی بات ہے؟ تو ظاہر میں اس کے لیے عمل کرتا ہے اور باطن میں اس کے غیر کے لیے تو اس کو دھوکہ دیتا ہے، اور تو اس سے اس کے حلم کی وجہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے عمل سے باز آ اور اپنے عمل کی تلافی کر لے اور اپنی نیت کو اللہ تعالی کے لیے درست کر لے۔ اس بات کی کوشش کر کہ بغیر نیت صالح کے جو حق تعالی کے لیے ہو تو نہ ایک لقمہ کھائے اور نہ ایک قدم چلے اور نہ کسی قسم کا کوئی عمل کرے۔ جب تو ایسا کرنے لگے گا پس تو جو بھی عمل کرے گا خدا ہی کے واسطے ہوگا، نہ کہ اس کے غیر کے لیے۔ تجھ سے کلفت قطعاً زائل ہو جائے گی اور یہ نیت صالح تیری نیت بن جائے گی۔ جب کسی بندے کی عبودیت اپنے رب عز و جل کے لیے صحیح ہو جاتی ہے تو وہ بندہ کسی چیز میں بھی تکلف کی طرف حاجت مند نہیں ہوتا، کیونکہ خدا اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی کارسازی فرماتا ہے،
اور جب خدا اس کا دوست بن جاتا ہے تو اس بندے کو وہ غنی کر دیتا ہے اور مخلوق سے محجوب کر دیتا ہے، پس وہ بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ تعب و مشقت اسی وقت تک ہے جب تک کہ تو مرید، قاصد اور سالک ہے، لیکن جب تو اس کی طرف پہنچ جائے گا اور تیرے سفر کی مسافت منقطع ہو جائے گی تو قرب الہی کی منزل پالے گا، اس میں رہنے لگے گا، تو اس وقت تیرا کلفت دور ہو جائے گا اور اس کا انس تیرے قلب میں جگہ پکڑ لے گا، اور وہ انس روز بروز بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ وہ تیرے قلب کے تمام طرفوں کو گھیر لے گا۔ اولاً یہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا بن جاتا ہے، پس جب بڑا ہو جاتا ہے تو قلب اللہ عز و جل کے قرب سے بھر جاتا ہے، اس میں غیر کا راستہ ہی نہیں رہتا اور نہ غیر کی گنجائش۔ اگر تو اس طرف پہنچنا چاہتا ہے تو خدا کے احکام کی تعمیل کر لے اور اس کے ممنوعات سے باز رہنے اور بھلائی و برائی اور امیری و فقر کی عزت و ذلت اور قلیل و کثیر اغراض کے دنیا و آخرت میں پورا ہونے میں اور نہ ہونے میں اپنے آپ کو اسی کے حوالہ کر دے، وہ جو چاہے کر لے، تو سر تسلیم جھکا ہوا رکھ، تیرا ہر عمل اس کے لیے ہو اور اس پر ایک ذرہ برابر بدلہ طلب نہ کر، عمل کیے جا اور اس سے تیرا مقصود کام لینے والے کی رضامندی اور نزدیکی ہو۔ پس اللہ کی رضامندی اور قرب الہی تیرے قلب کے لیے اور آخرت میں تیرے قالب کے لیے ہوگا، عمل کر اور ذرہ اور تھیلی کی رغبت نہ کر، اپنے عمل کی طرف نظر نہ ڈال، بلکہ ایسا ہو کہ تیرے اعضاء عمل کی وجہ سے حرکت کریں اور تیرا دل کام لینے والے کے ساتھ متوجہ ہو۔ جب تو اس مرتبے پر پہنچ جائے گا تو تیرے قلب کے واسطے بہت سی آنکھیں ہو جائیں گی جن سے تو دیکھے گا، معنی، صورت اور غائب حاضر اور خبر معائنہ بن جائے گی۔ وہ جب اللہ کے لیے صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی تمام حالتوں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو خدا متغیر و متبدل کرتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نقل کرتا رہتا ہے۔ وہ سرتاپا معنی اور ایمان اور سرتاپا ایقان و معرفت اور قرب و مشاہدہ بن جاتا ہے۔ وہ دن بغیر رات کے، روشنی بغیر تاریکی کے، صفائی بلا میلا پن کے، قلب بغیر نفس کے اور باطن بغیر قلب کے، فنا بغیر وجود کے، غیبت بغیر حضور کے بن جاتا ہے۔ وہ مخلوق اور اپنے نفس سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس سب کی بنیاد اللہ عز و جل کے ساتھ انس پکڑنا ہے۔ جب تک کہ ایسا انس تیرے اور خدا کے درمیان میں حاصل نہ ہو، کلام نہ کر، مخلوق سے ایک قدم آگے بڑھ، ان کا نقصان و نفع کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مخلوق کو جانچ چکا ہے اور نفس سے ایک قدم پرے ہٹ، آگے بڑھ اور اس کی موافقت نہ کر، بلکہ اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے نفس سے دشمنی کر۔ تو نفس کو آزما چکا ہے۔ خلق و نفس دو آگ کے سمندر اور دو ہلاکت کے جنگل ہیں۔ تو قصد مصمم کر اور اس جائے ہلاکت سے جلد عبور کر جا، ایسا کرنے سے تجھے بادشاہت مل جائے گی۔ اول یعنی مخلوق و انس کے ساتھ ابتلا، بیماری، اور دوسرا یعنی ان کو ترک کر کے خدا سے ملنا دوا ہے۔
اللہ عز و جل نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی۔ ہر بیماری کے لیے اللہ کے نزدیک اور اس کے قبضہ میں دوا ہے جس کا اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ جب تو وحدت پر جمع رہے گا تو تجھ کو واحد حقیقی کے ساتھ انس حاصل ہو جائے گا۔ جب تو فقر پر صبر کرے گا تجھ کو غنا حاصل ہو جائے گا۔ اولاً تو دنیا کو چھوڑ، پھر آخرت کو طلب کر، پھر آخرت کو چھوڑ اور قرب مولا طلب کر، خلق کو چھوڑ پھر خالق کی طرف لوٹ۔ تجھ پر افسوس، سوچتا نہیں خلق اور خالق، دنیا و آخرت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ رات اور دن، سیاہی و سپیدی دونوں ایک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے، نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے اور نہ یہ درست ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کچھ ماحصل ہے۔ یا تو خلق کو اختیار کر لے اور یا خالق کو، اور یا دنیا کو لے لے اور یا آخرت کو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خلق تیرا ظاہر میں ہو اور خالق تیرے باطن میں، دنیا تیرے ہاتھ میں ہو اور آخرت تیرے قلب میں، لیکن دونوں تیرے قلب میں جمع ہو جائیں، بس یہ غیر ممکن ہے۔ تو اپنے نفس کے لیے دونوں میں سے جس کو چاہے دیکھ کر پسند کر لے۔ اگر دنیا مطلوب ہے قلب سے آخرت کو نکال دے، اور اگر آخرت مطلوب ہے تو قلب سے دنیا کو نکال ڈال، اور اگر مولا تعالی تیرا مقصود ہے پس تو دنیا و آخرت کو ما سوا اللہ سب کو اپنے قلب سے نکال دے، کیونکہ جب تک تیرے قلب میں ایک ذرہ بھی ما سوا اللہ کا ہوگا تو اپنے پاس قرب الہی کو نہ دیکھ سکے گا اور نہ اس کے ساتھ تجھے انس ثابت ہوگا اور نہ اس کی طرف تجھے سکون مل سکے گا۔ اور جب تک تیرے قلب میں ذرہ دنیا سے ہوگا تو آخرت کو نہ دیکھ سکے گا، اور جب تک تیرے قلب میں ایک ذرہ آخرت سے ہوگا تو قرب الہی حاصل نہ کر سکے گا۔ تو عاقل بن، خدا کے دروازے پر بغیر سچائی کے قدموں کے تو نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پرکھنے والا دانا و خبیر ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے خلق سے پردہ کر لیا ہے، خالق سے پردہ نہیں کیا۔ تجھے خلق سے پردہ کیا فائدہ دے گا؟ ان قریب تو خلق کے نزدیک رسوا ہو جائے گا اور تیرے اسباب معیشت تیری جیب اور تیرے گھر سے لیے جائیں گے۔ اے شیشے کے ٹکڑے کو اپنے کھانے کے برتن میں چھوڑ دینے والے، کھانے کے وقت تجھے خبر پڑ جائے گی۔ اے زہر کے کھانے والے، ان قریب تجھے زہر کا فعل ظاہر ہو جائے گا کہ وہ تیرے جسم میں کیا اثر کرے گا۔ حرام کا کھانا تیرے دین کے جسم کے لیے زہر ہے، نعمت پر تیرا شکر کا چھوڑ دینا تیرے دین کے لیے زہر ہے۔ ترک شکر پر ان قریب حق عز و جل تجھے محتاجی اور خلق سے سوال کرنے اور ان کے دلوں سے تیرے واسطے نرمی و مہربانی کے اٹھا لینے کے ساتھ سزا دے گا۔ اور اے اپنے علم پر عمل کے چھوڑنے والے، ان قریب تجھ کو علم بھلا دے گا اور اس کی برکت تیرے قلب سے جاتی رہے گی۔ اے جاہلو، اگر تم خدا کو پہچانتے تو تم اس کی جزا و سزا کو جان لیتے۔ تم اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے ادب کا برتاؤ کرو اور بے فائدہ کلام کو کم کر دو۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک جوان کو گداگری کرتے ہوئے دیکھا، پس میں نے اس سے کہا تیرے لیے کیا اچھا ہوتا اگر تو محنت و مزدوری کرتا، پس مجھے اس کہنے کی یہ سزا دی گئی کہ میں 6 مہینے تک تہجد کی نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔ اے غلام، کارآمد باتوں میں وہ مشغلہ ہے جو بیکار باتوں میں نہیں۔ تو اپنے نفس کو اپنے قلب سے نکال ڈال، تجھے بھلائی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہی نفس
ایسی کدورت ہے جو دوسرے کو مقدر بنانے والی ہے، اس کے نکلنے کے بعد صفائی آ جائے گی، تو اپنی حالت کو بدل ڈال، تحقیق تو بدل دیا جائے گا۔ ارشاد الہی ہے ان اللہ الآیہ، تحقیق اللہ تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ وہ اہل قوم اپنی حالت کو بدل ڈالیں۔ اے آدمی سن، اے جماعت والو سنو، اے مکلفین شرع، اے عاقلو، اے بالغو سنو اللہ عز و جل کے کلام اور اس کی خبروں کو، اور اللہ عز و جل تمام کلام کرنے والوں سے زیادہ سچا ہے۔ تم اللہ کے لیے اپنے نفسوں سے اس امر کو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے بدل ڈالو، تاکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو عطا فرما دے۔ راستہ کھلا ہوا وسیع ہے، پھر اس پر کیوں نہیں چلتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے لولے لنگڑوں اپاہجو، کھڑے ہو جاؤ اور خدا کا دامن پکڑ لو، عمل کرو اور غافل نہ بنو، جب تک دین متین کی رسی کے دونوں کنارے تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس سے ایسی مدد لو جو کہ تمہارے نفسوں کی اصلاح کر دے۔ تم نفسوں پر سوار ہو جاؤ ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائیں گے۔ نفس دنیا میں برائی کا حکم دینے والا ہے اور آخرت میں ملامت کرنے والا۔ ان لوگوں سے جو تم کو اللہ عز و جل سے روکیں ایسے بھاگو جیسے کہ تم درندہ حملہ کرنے والے سے بھاگتے ہو۔ اللہ عز و جل کے ساتھ معاملہ کر، پس بتحقیق جو اس سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ جو اس کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے، جو اس کی طرف نزدیکی کرتا ہے اللہ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے، جو اس کی معرفت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی ویسی ہی اس کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ وہ معبود برحق ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے سنو اور میرے قول کو قبول کرو۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو میری حالت پر کلام کرتا ہو، ہر ایک سے اس حالت پر کلام ہے۔ میں مخلوق کا خیر خواہ ہوں نہ کہ اپنا۔ اگر آخرت کو طلب کرتا ہوں تو مخلوق ہی کے لیے نہ کہ اپنے لیے۔ ہر وہ کلمہ جو میں بولتا ہوں اس سے میرا مقصود اللہ عز و جل ہی ہوتا ہے۔ مجھے دنیا و آخرت اور اس چیز سے جو کہ ان دونوں میں ہے کچھ غرض نہیں۔ اللہ عز و جل میری سچائی کو جانتا ہے کیونکہ وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میری طرف بڑھ آؤ، میں کسوٹی ہوں، میں بھٹی اور سکہ ڈالنے کی ٹکسال کا مالک ہوں۔ اے منافق، تو کیا بےہودہ گوئی کر رہا ہے؟ تیری بےہودہ گوئی بے معنی ہے۔ تو کب تک انا یعنی میں کہتا رہے گا؟ تو ہے کون؟ تجھ پر افسوس ہے، تیری نظر تو غیر خدا پر ہے اور تو کہتا ہے یہی کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ تو غیر خدا سے انس پکڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے انس کرتا ہوں، اور تو اپنے نفس کو راضی برضا رہنے والا بتاتا ہے حالانکہ وہ جھگڑالو ہے۔ تو اپنے نفس کو صابر بتاتا ہے حالانکہ ایک مچھر تجھ کو مستر کر دیتا ہے اور ناشکرا بنا دیتا ہے۔ تو اس وقت تک کلام نہ کر تا وقت یہ کہ تیرا گوشت مصائب و تکالیف کی کثرت سے مردہ نہ ہو جائے کہ آفتوں کی کینچیاں اس کو کاٹ ہی نہ سکیں۔ ایسی حالت میں تو سرتاپا خلوت بن جائے گا، تیرا قلب دنیا و آخرت دونوں سے خالی ہو جائے گا۔ تو ان کی نسبت اور ان کی چیزوں کی نسبت جو ان دونوں دنیا و آخرت میں ہیں معدوم ہو جائے گا، اور احکام کی بجا آوری اور ممنوعات سے باز رہنے میں موجود ہوگا۔ خدا کا فعل تجھ کو موجود کر دے گا اور تجھے حرکت و سکون میں لائے گا۔
اور تو اس کی معیت میں اپنے سے غائب رہے گا جب تک تیرے لیے کوئی مرتبہ ثابت نہیں ہوگا۔ حق عز و جل بندہ سے اس کی صورت ظاہری کو طلب نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلوب تو حقیقت ہے۔ حقیقت توحید الہی اور اخلاص اور دنیا و آخرت کی محبت کا قلب سے زائل کر دینا اور تمام چیزوں سے یکسو ہو جانے کا نام ہے۔ جب کسی بندہ کو کامل طور سے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے سے اس کو نزدیک کر لے گا اور غیروں پر اس کو بلندی عطا فرما دے گا۔ اے واحد، تو ہم کو اپنی توحید سکھا اور ہم کو اپنی خلق سے خلاصی دے اور اپنے لیے خالص بنا لے۔ ہمارے دعووں کو اپنے فضل و رحمت کے گواہوں سے صحیح و درست کر دے، ہمارے قلوب کو پاک کر دے اور ہمارے امور کو آسان کر دے۔ ہم کو اپنا انس دے دے اور اپنے غیر سے وحشت عطا فرما دے۔ ہمارے مقاصد کو ایک مقصد بنا دے اور وہ مقصد صرف تو اور دنیا و آخرت میں تیرا قرب ہو۔ اور اے رب ہمارے، ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔